اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، آپ کی نبوت برحق ہے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ تکبر اور مخالفت میں مبتلا ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، پس عذاب کے وقت وہ پکارنے لگے مگر وہ وقت خلاصی کا نہ تھا، اور وہ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا پیغمبر انہی میں سے آیا ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے۔ کیا اس نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے لوگ یعنی سردار یہ کہتے ہوئے آپ کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قوم سے کہا، چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر صبر و ثبات سے قائم رہو، یعنی ڈٹے رہو۔ یقیناً اس بات میں اس شخص کی کوئی غرض ہے۔ ہم نے تو یہ بات کسی پچھلے مذہب یعنی عیسائیت میں بھی نہیں سنی، یہ تو محض ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہم میں سے صرف اسی شخص پر ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے؟ دراصل یہ لوگ میرے ذکر کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا تمہارے غالب اور فیاض پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا کیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کی حکومت ان کے لیے ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں۔ یہ کفار کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جسے وہاں بمقام بدر شکست ہوگی، اور ان سے پہلے قوم نوح و عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ یہ لوگ بڑے بڑے گروہ تھے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہمارے عذاب کے مستوجب یعنی حقدار ہوئے، اور یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ یعنی دوسری نفخ کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے بعد کچھ دیر نہ ہوگی، اور وہ عذرائے مذاق کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کے عذاب میں سے ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن قیامت سے پہلے دے دے۔ اے میرے رسول، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو قوت والے تھے، بے شک وہ ہر معاملہ میں اللہ کی طرف بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا جو شام اور صبح کے وقت ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جو تسبیح کے وقت جمع ہو جاتے تھے، اور سب پہاڑ و پرند ان کے فرما بردار تھے اور ان کی آواز پر آواز ملاتے تھے، اور ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا تھا اور ان کو حکمت و دانائی اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ اے رسول، کیا آپ تک مقدمہ والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر ان کے محراب عبادت میں داخل ہو گئے؟ جب وہ اس طرح اچانک اندر جناب داؤد کے پاس پہنچ گئے تو ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم دو فریق کے مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے، اور راہ راست کی طرف ہماری رہنمائی کیجئے۔ وجہ نزاع یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اس پر بھی وہ کہتا ہے یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور گفتگو میں مجھے دباتا ہے۔ داؤد نے کہا، اس شخص نے اتنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملانے کا مطالبہ کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے، اور اکثر شرکا اسی طرح ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور یہ بات کہتے ہوئے داؤد نے خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی اور اس کے حضور جھک گئے اور توبہ و انابہ کرنے لگے، اور ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں خاص تقرب کا اور اچھا انجام ہے۔